اہم ترین ایک موضوع اربعین ہے جو درپیش ہے چند دنوں کے بعد 20 صفر ہے۔ البتہ اربعین کے ایام ابھی سے شروع ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، ملینز کی تعداد میں اربعین میں کربلا میں شرکت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس سال کا اربعین خصوصی اہمیت رکھتا ہے چونکہ اربعین سے پہلے جنگ بھی ہو چکی ہے، رہبر شہید ہو چکے ہیں، شہادت رہبر کے بعد پہلا اربعین ہے، اور اربعین سے پہلے رہبر کی تشییع بھی ہو چکی ہے، رہبر شہید کی نجف و کربلا میں، اور عراقی مومنین نے بھرپور طریقے سے وہ منظر پیش کیا ہے۔ ساری دنیا نے ملینز کی تعداد میں آ کر انہوں نے رہبر کو سلامی پیش کی اور احترام اور جنازہ پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد اربعین آ رہا ہے۔ اس اربعین میں ظاہر ہے وہی رنگ ہوگا جو تشییع رہبر میں تھا، یہ اس کا تسلسل ہوگا، یہ انتقام کے جھنڈوں سے۔ پہلے اربعین میں سیاہ پرچم ہوتے تھے، اب سرخ پرچم ہیں، جیسا تشییع رہبر میں ایک بہت عظیم کام ہوا ہے۔ یہ تشییع رہبر، اس کو ہم انشاءاللہ مزید بحث جو جاری ہے ہماری رہبر شہید کے بارے میں اور موجودہ جنگ کے بارے میں، اس کے ضمن میں عرض کریں گے کہ تشییع رہبر میں تشیع کا نیا چہرہ دنیا نے دیکھا ہے، تشیع کا نیا جنم ہوا ہے، نئی ولادت ہوئی ہے تشیع کی۔ تشییع رہبر میں وہ نیا مولود دنیا نے دیکھا ہے، اور مختلف اس کے پہلو ہیں، اس کو بہت اس کے اندر گہرائی ہے۔ تشییع رہبر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کھول کے بیان کریں گے، لیکن ایک نمایاں کام یا دو نمایاں کام جو ہوئے جو اربعین میں تکرار ہونے ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ تشیع نے تشییع رہبر میں سیاہ پوشی نہیں کی بلکہ سرخ پرچم اٹھائے ہیں، یعنی سیاہ پرچموں کی جگہ پر سرخ پرچم آئے ہیں جو ساری دنیا نے دیکھے ہیں، اور ان کی تفسیریں بھی کی ہیں اور تعبیریں بھی کی ہیں کہ تشیع سیاہ پوشی سے اب سرخ پرچم کی طرف آ گیا ہے۔ سرخ پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ یہ انہوں نے زیادہ تھنک ٹینکس کے اوپر تشیع نے نہیں چھوڑ دیا کہ آپ سرخ پرچم کی تفسیر کریں، بلکہ تشیع نے خود یک زبان ہو کر ملینز افراد نے، کروڑوں لوگوں نے ان 5 شہروں کے اندر، تہران میں، قم میں، مشہد میں، نجف اور کربلا میں، یک زبان سب نے کہا ہے انتقام۔ تو اس وقت جو شعار ہے وہ انتقام ہے، قاتلین رہبر شہید کا اور قاتلین شہداء کا، اور ان ظالمین سے انتقام لینا، یہ اس وقت وہ بعثت ہے جو انجام پائی ہے، اور اربعین اس منظر میں آ رہا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اب تبدیلی آ جائے گی، حتماً آئے گی۔ امام راحل اپنی زندگی میں چاہتے تھے یہ تبدیلی آ جائے، لیکن آخر کامیابی رہبر شہید کو حاصل ہوئی، امام شہید کے حصے میں آئی۔ ایک امام راحل چاہتے تھے حج ابراہیمی ہو جائے، اور دوسرا عاشورہ حسینی ہو جائے، اور تیسرا امام راحل یہ چاہتے تھے کہ دنیا متحد ہو جائے، بیدار ہو جائے، عالم اسلام متحد ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ یہ امام کے اہداف تھے، مقاصد تھے بڑے اعلیٰ جو رہبر شہید اور امام شہید نے حاصل کیے ہیں۔ اتحاد بھی قائم کر دیا ہے، پوری مسلمان امت کو ایک کر دیا ہے، ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور عاشورہ کو حقیقتاً رسوماتی انداز سے نکال کر اس کو حسینی عاشورہ میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب ہر روز عاشورہ ہو گیا ہے۔ یہ سرخ پرچم اور انتقام کے نعرے در حقیقت عاشورہ کا احیاء ہے، اور اربعین تسلسل ہے عاشورہ کا۔ اس وجہ سے تشیع کو ایک نیا جنم ملا ہے آج اس دنیا میں۔ پہلے 2 چہرے تشیع کے دنیا نے دیکھے تھے، ایک اقلیت والا چہرہ جو انقلابی چہرہ تھا، حسینی چہرہ تھا، اور ایک اکثریت والا چہرہ جو روایتی اور رسوماتی چہرہ تھا۔ لیکن اب تشیع کا جو جنم ہوا ہے یہ ساری دنیا نے تشییع رہبر میں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اربعین میں سرخ پرچم اور انتقام اور مقاومت ہوگی۔ صرف سوگ نہیں ہوگا بلکہ استقامت و مقاومت ہوگی۔ اربعین میں اب فلسطین، غزہ، لبنان، یمن اور عراق ان کی نمائندگی ہوگی، چونکہ تشییع میں انہی کی نمائندگی تھی۔
تشیع رہبر میں یہی طبقات شامل ہوئے تھے، اور اب انشاءاللہ 40 میں بھی یہی طبقات جائیں گے، اور 40 کے اس اجتماع ملینز کے اجتماع کو انشاءاللہ اسی طرف اس کا رخ موڑیں گے، اور یہ بھی تشیع کا ایک نیا انشاءاللہ میدان ہوگا۔ امریکہ اور سعودیہ نے ایک موقف پر حملہ کیا ہے جو 40 کے لیے لگایا گیا تھا، حشد شعبی کا کیمپ قرار دے کر، اور اس میں زائرین شہید ہوئے ہیں، اور ممکن ہے یہ آگے بھی حملے کریں، لیکن تشیع حملوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کے اندر لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور